جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گیپ ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط۔ اس قسط کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ سرمد کال کرتا ہے سارہ کو اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا اور میں نے تم سے شادی کرنی ہے۔ تو سارہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اصل مسئلہ محبت نہیں ہوتی، اصل مسئلہ محبوبہ ہوتی ہے۔ تو میں تمہیں خوشی تو دینا چاہتی ہوں لیکن میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ اصل میں ایک زندگی کا سوال ہے۔ زارا جو ہے وہ ایک معصوم لڑکی ہے، کیونکہ سرمد کو پتہ لگ گیا ہے زارا اور سارہ کی کہانی کا، تو وہ اسے کہتی ہے کہ زارا جو ہے وہ ایک معصوم لڑکی ہے اور اس کی زندگی میں کو خطرہ ہے، پھپھو جو ہے وہ اس کو مارنا چاہتی ہیں، تو مجھے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ زارا کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ کال چل ہی رہی ہوتی ہے کہ سارہ کا بابا جو ہے، زارا کا بابا ٹائم پہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہی تھی کال پہ، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں اپنی بیسٹ فرینڈ سے کال پہ بات کر رہی تھی۔ تو اس کا بابا اسے کہتے ہیں کہ آج ہم لنچ جو ہے وہ اکٹھا کریں گے۔ تو لنچ کے دوران جو ہے وہ اس کی ماما بھی بیٹھی ہوتی ہے، اس کی پھپھو بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ تو اس کے بابا کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی پھپھو جو ہے وہ میری بیٹی سے کتنا بغض رکھتی ہے، عداوت رکھتی ہے، اور اس کا صرف اور صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اس گھر کی جو ہے اپنا دولت پہ نظر جمائے ہوئے ہے اور اس لیے میری بیٹیوں کو تنگ کرتی ہے۔ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو سارہ کی پھپھو جو ہے وہ سارہ کی ماں کو کہتی ہے کہ مجھے پانی کا گلاس بھر کے دو، تو سارہ کا بابا کہتا ہے کہ تم خود بھر کے پی سکتی ہو، تو وہ سلمیٰ کو کہتا ہے کہ تم اپنی جگہ پہ بیٹھی رہو، یہ خود بھر کے پانی پی لے گی۔ ادھر زارا بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور پریشان ہوتی ہے، اور جو ہے وہ پریشان اس بات سے ہوتی ہے کہ سارہ جو ہے وہ عادل سے شادی کرنے جا رہی ہے، وہ شکوک و شبہات میں پڑی ہوتی ہے۔ اصل حقیقت میں سارہ اور سرمد کی شادی ہونی ہے اور عادل کی اور زارا کی ہوگی۔ تو زارا کو کیونکہ دل ہی دل میں عادل کی جگہ ہوتی ہے، تو جب سارہ کی بات سامنے آتی ہے کہ وہ اس سے شادی کرنے جا رہی ہے تو وہ اس چیز کو سوچ کے پریشان ہوتی ہے اور سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ سارہ کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بیٹھتی ہے اور پھر دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ بہت اچھی عورت ہے، پھر اسی چیز کا اظہار کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ ماں تم بہت اچھی ہو، اور اس کی ماں کہتی ہے کہ تم مکھن لگا رہی ہو، مکھن نہ لگاؤ، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، بیٹیاں واقعی پیاری ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتی ہیں۔ پھر آگے جا کے ہم دیکھیں گے عادل اور سارہ جو ہے وہ باہر گھومنے جاتے ہیں اور گھوم پھر کے واپس آتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، تو سلمیٰ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سارہ اس کے ساتھ گھومنے گئی ہوئی ہے اور گھوم پھر کے واپس آئی ہے، تو پھر اس کی پھپھو کو بھی، سارہ کی پھپھو کو بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ بات پھر سارہ کے بابا تک چلی جاتی ہے اور اس کا بابا اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیوں گئی تھی۔ پھر اس کی پھپھو جو ہے اس کے بابا سے کہتی ہے کہ جو ہے اپنا سارہ اور عادل کی جوڑی بڑی زبردست لگ رہی ہے، اور یہ چیز جو ہے سارہ کے بابا کو اچھی نہیں لگتی۔ اور جب سارہ اور عادل کہیں گھومنے جا رہے ہوتے ہیں تو سارہ عادل کو کہتی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی، تم جو ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تمہاری ماں جو ہے وہ میرے خلاف پلاننگ کرتی ہے، اگر وہ اسے اس چیز کا پتہ لگ گیا ہم دونوں باہر جا رہے ہیں تو وہ تمہاری آنکھیں نکال دے گی۔ اسی اثناء میں سلمیٰ بھی انہیں کہتی ہے کہ تم لوگ نہ جاؤ، اور عادل کو کہتی ہے کہ تمہاری ماں اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ تم سارہ کے ساتھ گھومو پھرو۔ پھر سلمیٰ جو ہے وہ اکیلے میں سارہ کو بتا دیتی ہے کہ دراصل جو ہے عادل کی ماں ہی ہے، تمہاری جو پھپھو ہے نا وہی تمہاری اصل دشمن ہے، اس نے تمہاری بہن پہ ظلم کیا تھا، اس وجہ سے تمہاری بہن جو ہے وہ جدا ہو گئی تھی، اور تمہارے بابا نے جو ہے تو تمہاری ماں کو طلاق دے دی تھی، اور تمہارے بھائی قاسم کو بھی تمہاری پھپھو نے ہی مارا تھا، اب تمہاری بہن کو بھی قتل کرنا چاہتی ہے۔ پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ رکشی کا جو شوہر ہوتا ہے اس کی لالچ سب کے سامنے یہاں ہوتی ہے، وہ رکشی کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس ماموں کا جو وہ ڈیبٹ کارڈ تھا وہ ابھی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے واپس کر دیا ہے، تو وہ منہ بنا لیتا ہے، پہلے تو اس کی تعریف کرتا ہے پھر منہ بناتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے جاب سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، تو میں نے کاروبار کرنا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو پھر رکشی آتی ہے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جو ہے وہ میرے شوہر کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے کام کرنا ہے، تو اس کی ماں دل ہی دل میں اپنی بیٹی
کے خلاف بھی سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ رکشی اور اس کا شوہر کتنا لالچی ہیں، کیونکہ اصل میں یہ عورت خود ایک بڑی ڈائن ہے، لالچی ہے، اور جو ہے اس کی نظر ان کی دولت کے اوپر ہے، تو وہ دل میں سوچتی ہے کہ سارا اور عادل کی شادی ہوگی تو اس گھر کی دولت جو ہے وہ ساری میرے ہاتھ میں آ جائے گی، اس گھر کا کنٹرول میرے ہاتھ میں آ جائے گا، اور ساتھ ہی میں وہ بیٹی کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں کسی اور کو جو ہے وہ دھوکہ دے کے پیسے کھانے کے چکر میں رہتی ہوں، میری بیٹی ایک ہاتھ مجھ سے آگے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب سارا کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے جو اصل ماں باپ ہیں ان دونوں کو جدا کرنے میں اس کی پھپھو کا ہاتھ ہے، تو وہ زارا کو کہتی ہے کہ آپ سے جو ہے وہ تم خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، کیونکہ پھپھو ہی ہیں جس نے ہمارے بابا اور ہماری ماں کو جدا کیا تھا، اور یوں ہم دونوں جدا ہو گئی تھیں۔ اب جو ہے اس کی نظر جو ہے تمہارے اصل گھر کے اوپر ہے، دولت کے اوپر ہے۔ اور جو عادل ہے وہ سلمیٰ کو بھی کہتا ہے کہ میں سارا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ ایک نمبر کی دھوکے باز ہیں، وہ تو اس کو مارنے کا سوچ رہی ہیں، تم اس سے کیسے شادی کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میری ماں جیسی بھی ہے میں ویسا نہیں ہوں، میں اس کو خوش رکھوں گا اور اس کے ساتھ میں ساری زندگی گزاروں گا۔ ادھر زارا کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گیپ ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑواں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط۔ سرمد سارا سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو سرمد بھی چونکہ اس حقیقت سے جو ہے آگاہ ہو گیا ہے، اسے پتہ لگ گیا ہے کہ سارا اور زارا جو ہیں وہ دو بہنیں ہیں، اور زارا کے گھر میں سارا ہے اور سارا کے گھر میں زارا ہے۔ تو سارا جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے سرمد سے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری ہر مشکل میں، ہر ٹف ٹائم میں تم نے ساتھ دیا ہے، تو اس دفعہ بھی تم میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے۔ تو سرمد اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ تو سارا اسے کہتی ہے کہ یہ ایک معصوم سی لڑکی ہے، اس کی پھپھو جو ہے اسے مارنے کا پلان کر چکی ہے، تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے اور فی الحال کچھ دیر کے لیے اس کے گھر رہنا ہے۔ تو سرمد جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہر مشکل وقت میں میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ سرمد جو ہے وہ حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد وہ زارا کے قریب زیادہ نہیں جاتا، لیکن زارا کو تسلی دیتا ہے کہ میں تم دونوں کا ساتھ دوں گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا، مجھے گھمانے کے لیے لے کے چلو، تو وہ حیدرآباد کراچی والی سائڈ پہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ ادھر سارا اور عادل بھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں، باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو زارا کی ماں کو پتہ لگ جاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنا پھر بات اس کے بابا تک چلی جاتی ہے۔ پھپھو اس کے بابا کو بتاتی ہے کہ یہ عادل کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گیپ ٹی وی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا اور زارا کی پھپھو جو ہے وہ پلان کر چکی ہے زارا کو مارنے کا، تو سارا کا پلان ہوتا ہے رکشی کی شادی کے بعد کہ میں گھر چلی جاؤں، لیکن جب اسے پتہ لگتا ہے کہ جو ہے اس کی پھپھو زارا کو مار دے گی تو وہ اس گھر سے نہیں جاتی، اور سرمد سے وہ کہتی ہے کہ فی الحال میں نے ادھر رہنا ہے اور مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، چونکہ زارا جو ہے ایک معصوم سی لڑکی ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی پھپھو لگی ہوئی ہے۔ تو پھپھو کا کریکٹر جو ہے وہ بھی اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ٹوٹل یہ جو ڈرامہ ہے ودن 2 to 3 ایپیسوڈز یہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ ہونے یوں جا رہا ہے کہ پھپھو جو ہے وہ زارا کو مارنے کی پلاننگ کرتی ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس گھر کے اوپر جو ہے اس کا کنٹرول رہے، اور اس گھر کی جو ہے وہ دولت کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ جو ہے اس گھر کی دولت اور پیسہ مجھے ملے۔ ادھر رکشی کی شادی ہونے کے بعد رکشی کا جو ہسبینڈ ہے وہ اسے یہ کہہ کے گھر بھیجتا ہے کہ میری جاب خطرے میں ہے، مجھے نوٹیفیکیشن آ گیا تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے۔ تو رکشی آ کے اپنی ماں کو کہتی ہے کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، جو جیولری ہے اور جو کیش تھا وہ مجھے دیں تاکہ میں اپنے ہسبینڈ کو دوں۔ ہسبینڈ اس کا لالچی ہوتا ہے، اس کی دولت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ سارا کا جو بابا ہے مطلب کہ سارا کی پھپھو کا جو بھائی ہے اس کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ اس طریقے سے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اینڈ میں ہوگا یہ کہ وہ اس سے پیسے لے کے بھاگ جائے گا، اور تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط۔ اس میں کچھ ہوتا یوں ہے کہ جو سارا کی ماں ہے یا زارا کی ماں ہے،
اس کو پتہ لگ جاتا ہے حقیقت کا کہ اس کی ایک جڑواں بہن تھی جو ایکچول میں اب زارا کا کردار ادا کر رہی ہے دوسرے گھر میں، سرمد والے گھر میں۔ تو جو سارا ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری ایک جڑواں بہن تھی اور اس کو جو ہے وہ مارنے میں اور تمہارے بھائی قاسم کو مارنے میں تمہاری پھپھو کا ہاتھ تھا۔ تو یہ حقیقت عیاں ہونے کے بعد اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر چلی جاؤں اور زارا یہاں، چونکہ اس کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ زارا کی زندگی اب خطرے میں ہے، تو وہ عادل کو اس چیز کی بھنک نہیں پڑنے دیتی کہ سارا اور زارا کے درمیان میں کیا چکر ہے۔ ویسے عادل کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ سارا اور زارا یہ دونوں جو ہیں مختلف ہیں اور کوئی راز پوشیدہ ہے ان دونوں کے درمیان میں۔ تو چونکہ پھوپھو کو بھی پتہ لگ گیا ہے، سرمد کو بھی پتہ لگ گیا ہے، تو اب یہ ڈرامہ اپنے اختتام کی طرف ہے اور سارا کی کوشش ہوگی کہ وہ پھوپھو کی جو باتیں ہیں وہ اپنے والد کو بتائے، اور اس کی ماں جو اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہن اور بھائی قاسم کو تمہاری پھوپھو نے مارا تھا، صرف اس کی یہ کوشش ہے کہ اس گھر کا سکون اور خوشیاں برباد کی جائیں، اور خوشیاں برباد کرنے کے بعد اس گھر کی دولت پہ اس کی نظر ہے، اس گھر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور وہ صرف اسی چکر میں ہے کہ اس گھر کا سکون برباد کیا جائے اور زارا کو مار کے سارے کی سارا دولت جو ہے وہ اپنے نام کرے، اپنے نام کر کے جو ہے اپنا